بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پیارے بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسا جملہ ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں اس کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں، اپنے کھانوں میں، اپنے گھر میں، اپنی اولاد میں بہت سی برکتیں اللہ کی حاصل کر لیتے ہیں، اور ایک جملہ ادا نہ کرنے سے بہت سے لوگ اپنے کام میں، اپنے کھانوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی اولادوں میں اللہ رب العالمین کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو آج میں انشاءاللہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انشاءاللہ العزیز اس جملے کی فضیلت بتاؤں گا۔ تو آئیے، صحیح حدیث پاک کے اندر موجود ہے، سنن ابی داود کے اندر حدیث پاک موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہ قال کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اقطع۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنا کوئی بھی اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا تو اس کے بہت سے کام جو ہے منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے، وہ برکت سے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ایک اور روایت میں موجود ہے، نبی علیہ السلام کا صحابی حضرت اسامہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان اپنے کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو ذلیل و خوار شیطان ہو کر دوڑ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، شیطان بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح غنیۃ الطالبین کے اندر پیروں کے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 ایسے موقع ہیں کہ جب شیطان بہت رویا، بہت گڑ گڑایا، چیخ و پکار اس نے کی۔ ان میں سے پہلا وہ موقع جب اللہ رب العالمین نے اس کو جنت سے نکال دیا، شیطان کو اس وقت یہ بہت رویا، چلایا تھا۔ اور دوسرا وہ موقع جب اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا، اس وقت شیطان بہت رویا اور اس نے بہت گریہ زاری کی، گڑ گڑایا، چیخ و پکار کی۔ اور تیسرا وہ موقع جب اللہ رب العالمین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل کی۔ تو محترم پیارے بھائیوں، جب بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اس سے شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو آئیے آج میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ میں سے بہت سے لوگ پڑھتے ہوں گے اور بہت سے شاید غفلت کی وجہ سے بھول جاتے ہیں، لیکن یہ بھولنے والی چیز نہیں ہے۔ جب انسان بھول جاتا ہے تو شاید ہمارے کاموں سے، ہماری روزی سے، ہمارے گھر سے اللہ کی برکتیں، اللہ کی رحمتیں شاید اسی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو آئیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر کے اندر داخل ہو تو وہ بسم اللہ ضرور پڑھے۔ جب انسان اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ شیطان جو ہے کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، کہ اپنے ہمواریوں کو، اپنے دوستوں ساتھیوں کو شیطان کہتا ہے کہ آج اس نے بسم اللہ پڑھی ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت آج رات اس گھر کے اندر ہمارے لیے ٹھکانہ نہیں ہے، ہمارے لیے بستر وغیرہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس گھر کے اندر ہمارے لیے کھانا موجود ہے۔ چلیے آج اس گھر کو چھوڑنا پڑے گا، ہم اس گھر کے اندر نہیں رہ سکتے، اس گھر کے اندر بسم اللہ پڑھی گئی ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس گھر کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ تو جب انسان اسی طرح
اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا تو فرمایا ادرکتم المبیت والعشاء، تو یہ شیطان اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، آج اس گھر میں ہمارا ٹھکانہ بھی ہے، ہمارا بستر بھی یہیں پر ہے، ہم رات بھی یہیں پر گزاریں گے اور ہمارے لیے کھانا بھی اسی گھر کے اندر موجود ہے۔ تو اندازہ کیجئے یہ ایک دعا پڑھنے سے، بسم اللہ پڑھنے سے کتنی فضیلت اللہ شیطان کے حملات سے اس گھر کو، اس آل اولاد کو، اس انسان کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ اور جب نہیں پڑھتا تو شیطان کتنے خوش اور راضی ہوتے ہیں اور اسی گھر کے اندر شامل رہتے ہیں۔ تو محترم پیارے بھائیوں، دوسری حدیث کے اندر سنن ابی داود کے اندر روایت موجود ہے، کتاب الادب کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر میں داخل ہونے کی مکمل دعا بتلائی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فَلْيَقُلْ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ جب یہ دعا پڑھتا ہے بندہ تو اللہ اس گھر کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اس دعا کے اندر 2 دفعہ بسم اللہ کا الفاظ آئے ہیں، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا، 2 دفعہ بسم اللہ کے الفاظ ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ یہ چھوٹی سی دعا جو ہے ہم خود بھی یاد کریں، جب بھی ہم باہر سے اپنے گھر میں داخل ہوں یہ دعا پڑھیں اور اپنے بچوں کو یاد بھی کروائیں اور ان کی تربیت کریں کہ جب بھی ہمارے بچے اپنے گھر کے اندر داخل ہوں تو یہ دعا ضرور پڑھا کریں۔ اللہ انشاءاللہ العزیز آپ کے گھر کو شیطان کے حملات سے، شیطان کی شرارتوں سے محفوظ فرمائے گا۔ اور جب آپ نے اسی طرح باہر نکلنا ہے گھر سے تب بھی آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، جب تم میں سے کوئی آدمی باہر نکلے، گھر سے باہر نکلے، اذا خرج الرجل من بیتہ فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جب بھی تم میں سے کوئی اپنے گھر سے باہر نکلے تو یہ دعا ضرور پڑھے۔ دیکھیں اس میں بھی بسم اللہ کے الفاظ موجود ہیں۔ تو ہمیں چاہیے جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوں، اپنے گھر سے باہر نکلیں تو ہم یہ دعا ضرور پڑھیں۔ تو اسی طرح دوسرا کام جو ضروری ہے جہاں پر بسم اللہ آپ نے ادا کرنی ہے، پڑھنی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، آپ جب وضو کریں تو بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، جب تم میں سے کوئی آدمی وضو کرے اور بسم اللہ نہ پڑھے، فرمایا کہ لا وضوء، اس آدمی کا وضو نہیں ہوتا۔ تو محترم پیارے بھائیوں، ہم نماز پڑھتے ہیں اور اسی طرح باتوں ہی باتوں میں ہم بسم اللہ اگر پڑھنا بھول جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث کے مطابق ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ جب ہمارا وضو نہیں ہوگا تو یاد رکھیں پھر ہماری نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جب بھی ہم نے وضو کرنا ہے اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں کہ جب بھی ہم وضو کریں شروع میں بسم اللہ یہ ضرور ہم نے ادا کرنی ہے۔ تو محترم پیارے بھائیوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انسان بسم اللہ پڑھ کے وضو کرتا ہے تو جب وضو شروع کرتا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے، میرا اللہ اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے اس انسان کے ہاتھوں کے دھونے کی وجہ سے بسم اللہ کے ساتھ جو وضو کر رہا ہے، نماز کے لیے جو وضو کیا جا رہا ہے، اس کی برکت سے ہاتھ دھوتا ہے پانی کے ساتھ تو میرا اللہ اپنی رحمت سے ہاتھوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب یہ منہ میں پانی ڈالتا ہے اللہ پاک اس کی زبان کے، اس کے منہ کے گناہ اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے یہ اپنے وضو والے اعضاء اپنے جسم کے دھوتا جاتا ہے، وضو کرتا جاتا ہے تو میرا اللہ اس انسان کے اپنی رحمت سے گناہ معاف کرتا جاتا ہے۔ تو جب انسان سنت کے مطابق وضو کر لیتا ہے اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो जब ये दुआ इंसान मुकम्मल पढ़ लेता है तो अल्लाह पाक इस बरकत से अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देता है। इस आदमी के लिए अल्लाह जन्नत के 8 दरवाज़े ही खोल देता है। देखें, इसने बिस्मिल्लाह के साथ अभी वज़ू किया है, नमाज नहीं पढ़ी, सिर्फ ये सुन्नत के मुताबिक दुआएं पढ़ी है, बिस्मिल्लाह पढ़ी, सुन्नत के मुताबिक वज़ू किया और बाद वाली दुआ पढ़ी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इंसान के लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल देते हैं। तो हमें चाहिए हम खुद भी जब भी वज़ू करें अपने बच्चों को भी ये याद करवाएं कि बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ा करें। तो इसी तरह तीसरा मुकाम जहाँ पर आपने ज़रूर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, एक दफ़ा हदीस पाक में आता है कि हज़रत अमर बिन अबी सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं अभी बच्चा था कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मेरा बचपन गुज़रा और एक दिन मैं नबी अलैहिस्सलाम के साथ खाना खाने लगा और जो खाने वाला बर्तन था, जो सालन वाला प्याला था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मैं उसके अंदर अपना हाथ घुमाने लगा। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं या गुलाम सम्मिल्लाह वकुल बियमीनिका वकुल मिम्मा यलीका। आप फरमाते हैं ए प्यारे बेटे, बिस्मिल्लाह के साथ शुरू कर खाने को और अपने दाएं हाथ के साथ आप दाएं हाथ के साथ और अपने आगे से खाना खाएं। तो ये सहाबी कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब से ये मुझे कहा बच्चे बिस्मिल्लाह पढ़ के दाएं हाथ से और अपने आगे से खाना खाएं, तब से ये बात मेरे जहन के ऊपर नक्श हो गई और मैं जब भी खाना खाता तो ऐसे ही मैं करता जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बतलाया। तो अगर हम अपना खाना शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो याद रखें, शैतान कहता है कि अपने साथियों को ये खाना हमारे लिए हलाल हो गया, आ जाओ हम यहाँ खाना खाते हैं, तो उसमें बरकत अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ख़त्म हो जाती है। जब भी हम खाना खाएं, खाना शुरू करें तो हमें चाहिए कि हम ज़रूर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें। चौथा मुकाम, जब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़नी है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया जब आप अपनी बीवी के पास जाएं तो उस वक़्त बिस्मिल्लाह वाली दुआ जो है ये ज़रूर आपने पढ़नी है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके औलादों को शैतान के शर से महफूज फरमा लेता है, वगरना शैतान के हमलात, शैतान के असरात आपके औलाद में चले जाते हैं। तो इसी तरह आपने जब भी अपनी बीवी के पास जाना है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सहीहुल बुखारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। सहाबी रसूल फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब भी आप अपनी बीवी के पास जाएं तो ये दुआ ज़रूर पढ़ें, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना। जब आप ये दुआ पढ़ेंगे तो अल्लाह आपकी औलाद को शैतान के शर से अपनी रहमत से महफूज फरमा लेगा। तो मोहतरम प्यारे भाइयों, ये बिस्मिल्लाह पढ़ने की फ़जीलत है और हमें चाहिए कि हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ा करें। ये जो दुआएं आपको बतलाई हैं और जो तरीक़ाकार आपको बतलाया है, अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।